علی گھٹ جائے گا، علی کی شان دب جائے گی، لیکن علی دبنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ علی دبنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ حیران ہوں گے بلکہ کچھ پریشان ہوں گے، یہ تحریک رکی نہیں، چلتی رہی۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ میں اس کے آگے بھی کر لوں، ذرا یہ بھی دیکھ لے۔ اس کو کہتے ہیں، کتاب کا نام ہے خلافت معاویہ و یزید، لکھنے والا علامہ ہے کراچی کا، اس کا نام ہے محمود عباسی۔ اس کتاب کے اندر اس نامراد نے کتنی 100 صفحے کی کتاب ہے یہ بھی بتا دوں، کتنی 100 صفحے کی، 496 صفحے کی کتاب ہے، یعنی 500 صفحے کی کتاب ہے۔ اس ملعون نے پورا زور لگایا کہ حضرت علی کو اتنا گھٹایا جائے، ہر معاملے میں انہیں گھٹایا جائے، یہاں تک کہ اس نے سب سے پہلا حملہ یہ کیا، اس نے کہا حضرت علی پہلے مسلمان نہیں، کئی لوگ پہلے مسلمان ہو گئے تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلی شان گھٹائی۔ آگے کیا کہا؟ کہتا ہے حضرت علی تو 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 10 سال کے بچے کے ایمان کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اس پہ احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اس کتاب کے 143 صفحے پہ اس لانتی نے یہ لکھا، یہ عالم ہے، یہ محقق ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین نہیں ہے، یہ کراچی کا ہے۔ میں ایسے نہیں چیختا، رات کو مجھے جوش آیا تو میری سانس اکھڑ گئی اور ساری رات پھر میں وہ جو ہے پڑھا رہا۔ مجھے دن کے 1 بجے میری طبیعت سنبھلی ہے۔ مجھے جوش اس لیے آتا ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی شکلیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے سجدے، ان کی نمازیں، ان کی تبلیغیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں بڑے اللہ والے، لیکن جب میں ان کی حقیقت دیکھتا ہوں میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ اس لیے میں یہ آج جان کے کتاب لایا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ قادری صاحب یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اس لیے اس نامراد ملعون نے دوسرا حملہ حضرت علی کے ایمان پہ کیا کہ 10 سال کے بچے کے ایمان کا نہ نفع نہ نقصان، یہ لفظ ہے اس کے۔ پھر آگے اس نے بکواس کیا، کہتا ہے حضرت علی کو تو کوئی علم شلم کوئی نہیں تھا، ہجرت کے 2-1 سال پہلے تھوڑا بہت نبی پاک سے سیکھ لیا تھا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہتا ہے گالی جھوٹی ہے۔ آگے کہتا ہے حضرت علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، کعبے میں پیدا ہونا کون سی عزت ہے؟ پھر خود بکواس کرتا ہے 146 صفحے پہ، کہتا ہے حکیم بن حزام کعبے میں پیدا ہوا۔ میں آکھیا لانتی دیا پترا، ہونے آدھا ہے کوئی عزت ہی نہیں تے منن تے آیا تے حضرت خدیجہ دے بھتریجے نو مان رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے کہ حضرت مولا علی جو نبی پاک کے پاس پلتے رہے ہیں، ایک ایڑی عزت علی گالے، یعنی نبی پاک کی چھاتی پہ کھیلے کوئی عزت نہیں، نبی پاک کی کوئی انگلی پکڑ کے چلے، ایک فرعون کی انگلی پکڑ کے چلے، ایک موسیٰ کی انگلی پکڑ کے چلے، فرق ہی کوئی نہیں۔ وہ ایک مسجد میں پیدا ہو یا مسجد میں سجدے کرے، ایک شراب گلی میں پیے، دونوں فرق ہی۔ یہ نفرت ہے، یہ دشمنی ہے، یہ میں اسی صدی کا دشمن، یہ کمینے گندے سینے کتابیں چھپ رہی ہیں اور یہ بکواس کر رہے ہیں، ان کو بھی تو کوئی پڑھتا ہوگا، یہ اکیلے نہیں پوری جماعتیں ہیں۔ اور پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے کہتا ہے لولا علی لہلک عمر، یہ بھی حدیث کوئی نہیں۔ آگے کہتا ہے حضرت مولا علی کا علم تو ابو ہریرہ جو 4 سال صرف حضور کی چوکھٹ پہ رہے، ابو ہریرہ کا علم زیادہ تھا، مولا علی تو ان سے بھی گئے گزرے۔
اور جہاد کے معاملے میں اس بدبخت نے لکھا ہے، کہتا ہے علی کوئی مجاہد نہیں تھا، یہ تو ٹکے خرچ کرنے کے قابل نہیں تھا، ایک پیسہ اس نے دین پہ خرچ نہیں کیا۔ میں اگر اس کی ساری چیزیں، اور پھر کہتا ہے مولا علی ناکام آدمی تھا، پھر کہتا ہے کہ فہم و فراست یعنی عقل ان میں ہے ہی نہیں تھی۔ یہ کتاب میرے جس کو شوق ہو میرے پاس ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ میں علی کی ذات کے لیے کیوں بول رہا ہوں۔ اگر ایسے عالم مولوی پیدا ہوں گے ملعون تو خان محمد قادری جیسے بھی پیدا ہوں گے۔ یہ علی کو بھونکیں گے چھپ چھپ کے، لکھ لکھ کے، ہم بیٹھ کے صدیقیہ جامع مسجد میں دیگیں بھی پکائیں گے، علی کا لنگر بھی کھلائیں گے، نبی کے اس میٹھے سجن کے گیت بھی کھول کے گائیں گے، آپ بھی کہیں ہم بھی روز آئیں گے۔ اور اس جماعت کے لوگ یہ لاہور میں میرے نیڑے بھی رہتے ہیں، دائیں بائیں بھی ہیں، لیکن آپ کو اشارہ کافی ہے۔ یہ جڑا منہ چک کے چل ٹر جاندے نا شاہی مسجد، نماز نہ پڑھی ہے، وڈی مسجد ہے، نمازیں برباد نہ کیا کرو۔ نماز جب بھی دل، نماز سے قیمتی شے کوئی نہیں، یہ قیمتی شے اجاڑا نہ کرو، اور کچھ ہو نہ ہو دیکھا کرو کہ نبی پاک کا نام سلیقے سے لیتا ہے کہ نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، میری باتیں یاد کریں گے آپ، لیکن جب ضرورت پڑے گی، اس لیے آج ہم نے، حالانکہ مولا علی کا یوم